بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء و افعال معرب، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جمع مذکر سالم کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ورفع بواو و بیا اجرر ونصب سالم جمع عامر و مذنب۔ ذکر المصنف قسمین اور ابان بالحروف احدهما الاسماء الستة والثانی المثنى وقد تقدم الكلام علیہما ثم ذکر فی هذا البیت القسم الثالث وهو جمع المذکر السالم وما حمل علیہ وإعرابه بالواو رفعا وبالیاء نصبا وجرا واشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف، وإن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون، وجاز ذلك الكوفيون، وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون وأجازه بعضهم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور رفع دو واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ، جر اور نصب دو جمع سالم کی، جیسا کہ عامر اور مذنب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں دو قسمیں جن کو اعراب دیا جاتا ہے حروف کے ساتھ، ان میں سے ایک اسماء ستہ تھے، دوسرا اس میں سے تثنیہ تھا۔ ان کے بارے میں کلام اس سے پہلے مقدم ہو چکا ہے، پھر ذکر فرما رہے ہیں اس شعر کے اندر تیسری قسم کو، اور وہ جمع مذکر سالم ہے، اور وہ جو اسی کے اوپر حمل ہوتا ہے، اور اس کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے حالت رفع میں، اور یا کے ساتھ ہوتا ہے حالت نصبی اور جری میں، اور اشارہ کیا ہے اپنے اس کو عامر اور مذنب کی طرف، اس کی طرف جس کی جمع لائی جاتی ہے اس جمع کے ساتھ۔ اور یہ دو قسمیں ہیں، جامد اور صیغہ صفت۔ شرط لگائی گئی ہے جامد میں یہ کہ وہ علم ہو مذکر عاقل کا، خالی ہو تاء تانیث سے اور ترکیب سے، اور اگر وہ علم نہیں ہے تو اس کی جمع نہیں لائی جائے گی واو اور نون کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا جائے گا رجل میں رجلون، جی ہاں جب اس کی تصغیر لائی جائے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ رجیل رجیلون، اس لیے کہ اس وقت یہ وصف ہوگا۔ اور اگر وہ علم ہو مذکر غیر عاقل کا تو نہیں کہا جائے گا لاحق میں لاحقون، جو کہ فرس کا نام ہے، گھوڑے کا نام ہے۔ اور اگر اس میں تاء تانیث ہو تو اسی طریقے سے جمع نہیں لائی جائے گی ان دونوں کے ساتھ، نہیں کہا جائے گا طلحہ میں طلحونا، اور جائز قرار دیا اس کو کوفیوں نے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ مرکب ہو تو نہیں کہا جائے گا سیوے میں سیوے ہونا، اور اس کو بھی بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلے کی طرح جو الفی ابن مالک کا شعر ہے اس کی تشریح بعد میں کریں گے، سب سے پہلے آپ شرح ابن عقیل کی عبارت دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دو قسمیں ذکر کی ہیں جن کا جو اعراب ہے وہ حروف کے ساتھ آتا ہے۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک قسم ذکر کی تھی اسماء ستہ مکبرہ، اور دوسری قسم ذکر کی تھی تثنیہ۔ ان کے بارے میں ساری کی ساری تفصیل جو گزشتہ سباق ہے اس کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وقد تقدم الکلام علیہما، ان دونوں کے بارے میں، یعنی اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بھی اور تثنیہ کے بارے میں بھی جو کلام ہے وہ اس سے پہلے والے اسباق کے اندر گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے یہ جو والا شعر ہے، شعر نمبر 35 ہے، اس شعر کے اندر تیسری قسم ذکر فرما رہے ہیں جن کا اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ہے جمع مذکر سالم، اور اسی طریقے سے وہ اسماء جس کا حمل جمع مذکر سالم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جمع اور لواحقات جمع، جس طریقے سے تثنیہ میں تھا نا کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ، بالکل اسی طریقے سے جمع اور جمع کے جو ملحقات ہیں ان کا اعراب بتایا جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ جمع اور جو جمع مذکر سالم ہے اور اس کے جو ملحقات ہیں ان کا اعراب کس طریقے سے آئے گا؟ حالت رفع میں واو لے کر آئیں گے آپ، اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ آپ اس کا اعراب لے کر آئیں گے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ورفع بواو، آپ حالت رفع میں واو لے کر آؤ اور یا لے کر آؤ حالت جری میں اور حالت نصبی میں، یہ کہہ رہے ہیں یا کے ساتھ جر لے کر آؤ اور نصب لے کر آؤ جمع مذکر سالم کی۔ عامر اور مذنب، اب یہ دو مثالیں دی ہیں حضرت نے جمع مذکر سالم کی، یعنی جب آپ نے اس کی عامر کی جب آپ نے جمع بنانی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے عامرون، اور اسی طریقے سے جو مذنب کی آپ نے جمع بنانی ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ مذنبون حالت رفع میں، اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں کیا ہوگا؟ عامرین اور مذنبین۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الفی ابن مالک حضرت نے یہ دو مثالیں کیوں ذکر کی ہیں، عامر کی اور مذنب کی؟ دیکھیں دو مثالیں اس طرف ذکر کی ہیں کہ جو جمع مذکر سالم ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قسم ہے اس میں جامد، اور دوسری قسم ہے صفت۔ اب اس میں جامد آپ کو معلوم ہے
کہ جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی وصفی معنی نہیں پایا جاتا ہے اور اس کے آگے گردان بھی نہیں چلتی، یہ اسم جامد کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جامد کی جمع بھی واو نون اور یا نون کے ساتھ آتی ہے جمع مذکر سالم، اور اسی طریقے سے صیغہ صفت اس کی جمع بھی آتی ہے۔ یہ بتانے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ جو قول ذکر کیا ہے عامر اور مذنب، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ لفظ جس میں یہ والی جمع لائی جاتی ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے جامد اور دوسری ہے صیغہ صفت، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شرطیں ہیں۔ جو اس میں جامد ہے اس کے اندر شرط نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مذکر کا علم ہو، مذکر عاقل کا علم ہو۔ اگر مذکر عاقل کا علم ہوگا تو پھر اس کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ لائی جائے گی۔ اگر مذکر عاقل کا علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، تو پھر اس کی جمع واو نون حالت رفع میں اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ آپ نہیں لے کر آئیں گے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ مذکر عاقل کا علم ہو، دوسری شرط یہ ہے تائے تانیث سے خالی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ترکیب سے بھی خالی ہو، یعنی مرکب بنائی بھی نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر آپ اس کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جامد کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو مذکر عاقل کا، خالی ہو تائے تانیث سے اور ترکیب سے۔ اگر وہ علم نہیں ہے تو پھر اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں لائی جائے گی۔ اب دیکھیں جو رجل ہے نا، اب رجل یہ اسم تو ہے لیکن یہ کسی مخصوص ذات کا نام نہیں ہے، لہذا اس کی جو جمع ہے وہ آپ واو نون کے ساتھ نہیں لے کریں گے، اب اس کو رجلون نہیں کہیں گے۔ البتہ جو رجل کی جو تصغیر ہے نا رجیل، اس کی جو جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اب رجیل کی جو جمع مذکر سالم آپ لے کر آئیں گے وہ اب رجیلون آپ کہہ سکتے ہیں حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں آپ رجیلین کہیں گے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صیغہ ہوگا اسم تصغیر کا تو تصغیر یہ ایک وصف ہوتا ہے، تو اس میں جو واو نون اور یا نون کے ساتھ جمع آ رہی ہے وہ اس میں جامد یہ رہے گا ہی نہیں صیغہ، بلکہ یہ چونکہ صیغہ صفت بن چکا ہے، وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے پھر اس کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ جب صیغہ صفت ہو یا وصفی معنی پر دلالت کرے اس وقت کیا شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رجل میں آپ رجلون نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ جی ہاں جب آپ اس کی تصغیر لے کر آئیں تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، جیسے رجیلن رجیلون، کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ وصف ہوگا، اور اگر علم ہو مذکر کا لیکن عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے، یعنی انسانوں کا وہ نام نہیں ہے، کسی گھوڑے کا یا کسی اسی طریقے سے جانور کا نام ہے، تو پھر اس وقت بھی اس کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں آئے گی۔ جیسا کہ لاحق ہے نا، اب یہ لاحق کے گھوڑے کا نام ہے، اب گھوڑے کا نام ہے لاحق، اب اس کی جمع آپ لاحقون نہیں لا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس میں تائے تانیث ہو تو پھر اس کی جمع بھی واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں لائی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ علم ہو اور چاہے وہ مذکر کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ طلحہ ہے نا، اب یہ دیکھیں مذکر ہے، عاقل ہے، اس کا علم ہے، لیکن اس کی جمع آپ طلحون کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَاءُ التَّانِيث، اگر اس کے آخر میں تائے تانیث ہو فَكَذَلِكَ، تو اسی طریقے سے اس کی جو جمع ہے وہ واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں لائی جائے گی، آپ طلحہ کی جمع طلحون نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو کوفی حضرات ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کوفی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو طلحہ ہے یہ اگرچہ اس کے آخر میں گولتا مونس کے، لیکن حقیقت کے اندر تو یہ ایک گولتا اس کے اندر ویسے ہی اضافہ کیا گیا ہے، حقیقت میں تو مذکر کا نام ہے اور مذکر کے آخر میں تو گولتا نہیں آتی ہے، لہذا یہ گولتا ہٹا کے آپ طلحونہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو حضرت کے نزدیک یعنی جو شارح ہیں، شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک والی بات راجح نہیں ہے، اسی لیے حضرت نے ذکر کیا کہ جو کوفیوں نے اس کو جائز قرار دیا لیکن ان کے نزدیک والی بات جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مرکب بنائی ہے یعنی دو اسماء کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا ہے، اس کی جمع بھی آپ واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب سیب وے ہے نا، اب یہ دو اسم ہیں، ایک ہے سیب اور دوسرا ہے وے، ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں۔ اب اس کی جمع آپ سیب وے ہونا نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ بعض علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی بات اس کی، اس میں جامد کی، باقی رہے گی صیغہ صفت کی بات، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔